آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کو وراثت میں شو نہیں کیا اور وراثت میں شو نہ کر کے نانا کی پراپرٹی بیچ کے سب کچھ آپ کو کنسیل کر کے خود ہڑپ کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرفان خان ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال آپ کا، جواب میرا، قانون کے تناظر میں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنا سوال مکمل کیا کریں۔ میں کئی دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو غلط مکمل کروں، یا جو آپ چاہتے ہیں اس لحاظ سے مکمل نہ کروں۔ اب یہ جو سوال آیا ہے یہ نامکمل سوال ہے، لیکن میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے مطابق مکمل ہو سکتا ہے نہ ہو۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ سر my mother have 4 sister 4 brother, they have sold my nana's property but don't have any mom's حصہ, now my mom what to do۔ آپ کا سوال جو میں اب مکمل کرنے لگا ہوں اس کو ذرا سن لیجئے گا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میرے نانا فوت ہو چکے، ان کی پراپرٹی تھی، اس میں آپ کی والدہ حصے دار تھی، آپ کی والدہ نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اس پراپرٹی کو بیچ دیا، لیکن اس کی رقم آپ کے بھائیوں نے یا بہنوں نے وصول کی، اس رقم میں آپ کا حصہ آپ کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا۔ ایک آپ کا یہ سوال ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ کے نانا فوت ہو گئے، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کو وراثت میں شو نہیں کیا اور وراثت میں شو نہ کر کے نانا کی پراپرٹی بیچ کے سب کچھ آپ کو کنسیل کر کے خود ہڑپ کر۔ تیسرا سوال آپ کا یہ بنتا ہے کہ آپ کے نانا فوت ہو گئے، آپ مالک تھیں بطور وارث، آپ کا نام تھا، جائیداد اس نوعیت کی تھی کہ اگر آپ کا حصہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہ بیچا جائے، باقی سب نے مل کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے بیچ کے سارے کا سارا قبضہ خریدار کو دے دیا، اب آپ کیا کریں؟ یہ 3 رخ بنتے ہیں آپ کے سوال کے۔ کوشش کرتا ہوں کہ 1 بائی 1 میں تینوں کا جواب دے دوں۔ پہلا تو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو پیسے نہیں ملے تو آپ اس سیل ڈیڈ یا اس ٹرانزیکشن کی کینسلیشن کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جناب مجھ سے میرے بہن بھائیوں نے سائن انگوٹھے تو کروا لیے لیکن مجھے سیل کنسیڈریشن نہیں دی۔ جب آپ یہ دعویٰ دائر کریں گے، اس کو ثابت کریں گے، تو آپ کا حصہ یا آپ کو واپس مل جائے گا یا آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے، کیونکہ وہ پریشر بلٹ اپ کرے گا جس نے خریدی ہے کہ میں نے تو مکمل پیمنٹ کی، آپ نے آگے کیوں نہیں دیے، میں نے ایسے ایسے۔ اس پہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ عدالت میں جا کے یہ بتائے کہ میں نے ان میں سے اس شخص کو یہ اتنی پیمنٹ کی، اس نے آگے نہیں دیے تو یہ ذمہ دار ہے، تو پھر عدالت اس شخص کو کہے گی کہ جناب ادروائز وہ اس ٹرانزیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا نام ہی وراثت میں نہیں ہے تو پھر یہ ساری کی ساری ٹرانزیکشن ریورس ہوگی، یہ پھر آپ کے حصے کی حد تک نہیں ہوگی۔ اگر آپ مالک ہی اس میں شو نہیں ہوتے تو وہ انتقال فرد بدر کے تحت کینسل ہو کے دوبارہ لکھا جائے گا اور دوبارہ آپ اس میں حصے دار بنیں گی۔ اگر اس کے بغیر انہوں نے کوئی ٹرانزیکشن کر لی تو وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، اس کو ذہن میں رکھیں، وہ نل اینڈ وائڈ ہوگی، وہ بالکل غیر قانونی ہوگی، اس کا کوئی قانونی تناظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے آپ کے حصے کو چھوڑ کے اپنا حصہ بیچ دیا ہے تو یہ سب سے پریشان کن بات ہے آپ کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ٹرانزیکشن کی وہ بالکل لیگل کی، لیکن انہوں نے قبضہ جو دیا وہ سب کا دے دیا۔ اب یہ نوعیت کس نوعیت کی پراپرٹی؟ اگر کوئی گھر ہے 10 مرلے کا، اس میں آپ کا 2 مرلے بنتا ہے تو یہ آپ کے لیے پریشان ہے۔ 1 ایکڑ جگہ ہے، آپ کا 1 کنال بنتا ہے، پریشان کن ہے آپ کے لیے۔ اس میں قانونی حل ہے کہ آپ اس میں تقسیم کا دعویٰ کریں اور تقسیم کا دعویٰ کر کے اور اس میں مینز پروفٹ مانگیں، مینز پروفٹ مانگ کے اپنا حصہ جو ہے وہ اپنی جائیداد کا وہ واپس لیں، یا جس نے خریدا ہے باقی حصے داروں سے وہ آپ سے کہے گا کہ جناب آپ اپنا بھی، آپ کے تو کسی کام کا رہنا نہیں ہے، میرے کسی کام کا ہو جائے گا، میں نے جس ریٹ پہ آپ کے دوسرے وارثوں کو بیچا ہے اسی ریٹ پہ آپ مجھ سے خرید لیں، یا آپ بتا دیں کہ اس وقت جو مارکیٹ کا ریٹ ہے اس کو میں ادا کر کے تو آپ اپنا حصہ بھی مجھے بھیج دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا۔